بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں واقعہ کربلا مکمل دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ واقعہ کربلا کا پس منظر، حالات و واقعات اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس کی وجوہات مکمل تفصیل کے ساتھ اس مختصر سی ویڈیو میں بیان کی جائے گی، لہٰذا ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ سامعین مکرم، حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ یزید کے بارے میں مختلف خبریں مشہور تھیں۔ بعض کہتے تھے کہ شراب پیتا ہے اور بعض کیا کہتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیعت نہ کرنے کے نتیجے میں ان کے پاس کوفہ سے خطوط آئے۔ کوفہ کا گورنر ابن زیاد تھا، یہ بھی یزید کا آدمی تھا اور بڑا ظالم تھا۔ آپ کے پاس اہل کوفہ کے خطوط آئے کہ آپ یہاں آ جائیں، یہاں سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ اگر یہ سب لوگ بیعت کے لیے تیار ہیں تو یزید کی حکومت کسی بھی قسم کی لڑائی اور خون خرابے کے بغیر ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کو خطوط کے ذریعے جو اطلاع دی گئی وہ غلط تھی۔ اگر آپ کو حقیقت کا علم ہوتا تو آپ کبھی بھی کربلا کی طرف رخ نہ کرتے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہی موقف تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نہ چلیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس 50 سے زیادہ خطوط آئے ہیں اہل کوفہ کی طرف سے کہ آپ آئیے، آپ آئیے، آپ آئیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی قریبی رشتہ دار مسلم بن عقیل کو بھیجا، لیکن مسلم بن عقیل کو وہاں پر گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو بہت سے صحابہ کرام نے آپ کو منع کیا، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ آپ یہ کام نہ کریں، کیونکہ جن حالات میں آپ جا رہے ہیں حکومت یہ سمجھے گی کہ آپ بغاوت کر رہے ہیں، لہٰذا وہ آپ کو اس وجہ سے قتل نہیں کریں گے کہ آپ نواسۂ رسول ہیں، بلکہ اس بنا پر قتل کریں گے کہ آپ حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ گئے اور کربلا کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا علم ہوا اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہاں ایسے حالات نہیں ہیں جیسے میں سمجھ رہا تھا۔ ابن زیاد جو کہ کوفہ کا گورنر تھا، اس نے حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بغیر کسی شرط کے گرفتار کر کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی توہین تھی کہ ان کو گرفتار کر کے گھسیٹ کے لایا جائے اور بیعت کرائی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھے۔ آپ کا موقف تھا کہ یزید کے ساتھ ملاقات کروں گا اور وہاں کے حالات دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کربلا سے واپسی کا راستہ شام کا ہی راستہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید سے ملاقات کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ آپ کا مقصد حکومت کے خلاف تلوار اٹھانا نہیں تھا، مگر ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو اہل بیت تھے ان پر یہ ظلم کیا کہ اس نے انہیں شام جانے کا راستہ نہیں دیا۔ اس نے اپنی توہین محسوس کی کہ یہ میرے ہاتھ پر کیوں نہیں بیعت ہو رہے۔ اس نے لشکر بھیجا جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہوں۔ کوئی بھی غیرت مند ہوتا تو اس وقت یہی کرتا کہ بھائی جب میں اپنے دعوے سے بھی دستبردار ہو گیا اور میں شام جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا، اب میرا راستہ روکنے کی کیا حقیقت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کسی بھی قسم کی بغاوت نہیں کی تھی اور نہ ہی قتل و غارت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نواسے کو اس الزام سے محفوظ رکھا کہ وہ باغی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں جو لڑائی لڑی ہے وہ اقدامی لڑائی نہیں تھی بلکہ دفاعی لڑائی تھی۔ دیکھیں نا، جب حکومت آپ کو چاروں طرف سے گھیر لے، آپ کہیں کہ میں لڑائی سے دستبردار ہوتا ہوں، مجھے جانے دو، لیکن حکومت کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ انہیں زبردستی گرفتار کر کے لاؤ اور ہمارے ہاتھ پر بیعت کراؤ۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور جتنے آپ کے ساتھ اہل بیت تھے مردوں میں سے سوائے امام زین العابدین کے، جو کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کے علاوہ جتنے بھی اہل بیت تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا بدترین اور سیاہ ترین واقعہ تھا،
کہ اسلامی حکومت اور اسلامی حکمرانوں کے ہاتھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی گردن اڑا دی گئی ہو۔ یہ اسلامی تاریخ کا بدترین واقعہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ باقی جو بھی اہل بیت بچے تھے انہیں یزید کے پاس لے جایا گیا۔ یزید نے ان کا اکرام کیا اور تحفے تحائف کے ساتھ ان کو واپس کر دیا۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا بدترین اور سیاہ ترین واقعہ تھا۔ اسلامی تاریخ میں اس سے بڑا ظلم نہ اس سے پہلے ہوا نہ بعد میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی تھی، وہ بھی بڑا ظلم تھا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس سے بھی کئی گنا بڑا ظلم ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے باغی تھے، جبکہ نواسۂ رسول کو شہید کرنے والی اسلامی حکومت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر یزید کے پاس لے جایا گیا۔ یزید بدبخت نے چھڑی سے آپ رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں کو چھوا۔ وہاں ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے ان ہونٹوں پہ بارہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ رکھے ہوئے دیکھے ہیں، بارہا میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے۔ ان صحابی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب اسی حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیکھا، اور بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں کو بھی ان ہونٹوں سے مس ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو جب یہ سر ان کے سامنے رکھا ہوا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہوگی تو ان صحابی کے جذبات کیا ہوں گے؟ اس کے باوجود انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی، جس یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ حشر کر دیا ہو۔ اگر اس کے خلاف بغاوت ہوگی تو وہ باقی مسلمانوں کا کیا حشر کرے گا؟ اس سلسلے میں صحابہ کرام نے صبر کی تلقین کی ہے کہ حاکم کے مظالم کو برداشت کیا جائے، کیونکہ ایسا نہ کیا تو اس طرح کے درجنوں اور بھی واقعات ہو جائیں گے۔ یہ تھا واقعہ کربلا۔ اس واقعہ کے بعد بنو امیہ حکومت کی صحابہ کرام کے نزدیک وہ قدر و قیمت نہ رہی اور طرح طرح کی بغاوتیں ہوتی رہیں اور اسی طرح کی حکومتیں آتی رہیں، یہاں تک کہ انہی میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ آپ جیسی ہی حکومت میں آئے تو آپ نے بنو امیہ کی جاہلیت کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تاریخ ہے، ان کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ علم حدیث کو مرتب کیا گیا اور فقہ کو مرتب کیا گیا۔ حدیث کا علم ضائع ہو رہا تھا۔ فرمایا کہ مجھے علم کے ضائع ہونے کا خوف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو مرتب کیا جائے، اور احادیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ واقعہ کربلا تاریخ کا بدترین اور سیاہ ترین واقعہ ہے اور تاریخ اسلام کے مظالم میں سے سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس واقعہ سے امت مسلمہ میں جو اختلاف قائم ہوا وہ آج تک ختم نہیں ہوا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمان کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ان کا آپس میں کتنا اختلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین مکرم، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے جتنا ہو سکے اپنے دوستوں احباب وغیرہ سے شیئر کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔